إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نواقض اسلام کتاب کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے توفیق سے ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں پہلے ناقض کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے، جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ الاول الشرک فی عبادت اللہ تعالی، ان نواقض میں سے سب سے پہلا ناقض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کیا جائے۔ تو کل وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ اکثر جو امتیں گمراہ ہوئیں وہ توحید الوہیت کے اندر ہی گمراہ ہوئی، ربوبیت کا اقرار مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اسماء اور صفات میں بھی گمراہ ہوئے، لیکن ان تمام گمراہیوں کا مین اور بیس جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ الوہیت میں گمراہی، اسی لیے اس کا ذکر کیا الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ اور کل تفصیل سے گفتگو شرک کے معانی اور اس کے مفہوم کے تعلق سے آپ کے سامنے کی جا چکی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہے والعیاذ باللہ، اور بغیر توبہ کے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرنے والا اور اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو توبہ کے شرائط وغیرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کل کے درس میں آ چکی ہے۔ اب آگے آئیے شرک کی خرابی کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے جی۔ یعنی ایک آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آخری عمر میں آ کر کے اگر وہ اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا، اور اس کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان جب سکرات الموت میں ہوتا ہے جی، تو اس وقت شیطان آتا ہے، کیونکہ شیطان یہ سوچتا ہے کہ دیکھو اس کے گمراہ کرنے کا یہ لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد یہ آدمی میرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس وقت وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، اور انسان اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو شیطان آ کر کے اس کو سکھاتا ہے، بڑی تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہتا ہے ہاں بہت تکلیف ہے۔ کسی اپنے ایسے آدمی جو اس کا دنیا کے اندر اس کا دوست تھا، یا اس کا خیر خواہ تھا، اس کی شکل میں، اس کے بھیس میں وہ آتا ہے، آ کے اس کے سرہانے بیٹھتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے شیطان۔ کہتا ہے ایک نسخہ تمہیں بتاؤں، ایک علاج تمہیں بتاؤں، اگر وہ کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ تکلیف تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟
تو اس وقت شرک کی وہ تعلیم دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ شرک کر لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کے نمازوں میں تشہد میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ اے اللہ رب العالمین، زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ موت کا فتنہ یہی فتنہ ہے۔ اگر دنیا میں انسان ثابت قدم نہیں ہے، توحید کے اوپر مضبوطی سے گامزن نہیں ہے، اور دنیا کے اندر وہ تذبذب کی صورت میں زندگی اپنی گزارنے والا ہے، تو آخر عمر میں یا اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اعمال کا کتنا بڑا ذخیرہ کیوں نہ جمع کر لیا ہو، نیکیاں اس کے نام اعمال میں کس قدر کیوں نہ ہوں، اگر وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو شرک کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، تقریباً 18 نبیوں کا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اس طرح سے 18 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء جو جلیل القدر ہیں اور ان میں اولو العزم بھی ہیں، اگر یہ شرک کرتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کے اعمال بھی لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کے بھی اعمال کیا ہوتے؟ برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے عمل سے بھی ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین کے اعمال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہباء منثورا کر دے گا، گرد و غبار کی طرح اڑا کر کے رکھ دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے دھول دھکڑ اور سخت آندھی کے زمانے میں دھول کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے، ان کے عمل کی وہی کیفیت اور حالت ہوگی کہ اس سے کوئی بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ جو کچھ بھی اس نے دنیا میں محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیفیں اٹھا کر کے عمل کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر اپنے عملوں کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اس نے کر دی تو اب اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی کہ جنت یہ مشرک کے اوپر حرام ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انہو من یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہماری مدد کر لیں گے، فلاں ہماری مدد کر لیں گے۔ اگر شرک کرنے والا کوئی آدمی ہے، مشرک ہے اگر، تو اس کے تعلق سے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی ہی نہیں اگر آدمی مشرک ہے تو۔ توحید یا عبادت یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور انسان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی لیے بنایا ہے، اور ہم کو اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ آدمی صرف صبح سے شام تک 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا رہے؟ ہاں، کچھ لوگ اس کا معنی سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں صرف اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا 24 گھنٹہ ہم نماز پڑھتے رہیں؟ تو ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ کیا نماز پڑھنا ہی صرف عبادت ہے؟ نماز پڑھنا ہی صرف عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت کر کے مارکیٹ اور بازار جاتا ہے، وہاں جا کے کما رہا ہے اس لیے کہ اللہ جو روزی تو عطا کرے گا حلال روزی ہوگی، تاکہ اس حلال روزی کو پا کر کے میں حرام سے بچوں، اپنے بال بچوں کے منہ میں حلال لقمہ ڈالوں، حرام سے بچوں، اور یہ جو روزی تو عطا کرے گا اس کے ذریعے سے تیری اطاعت اور تیری فرما برداری میں اے اللہ رب العالمین مجھ کو طاقت اور قوت حاصل ہو۔ اگر وہ یہ امید لگا کر کے یہ نیت کر کے بیٹھا ہے تو صبح سے لے کر کے شام تک وہ بیٹھا تو ہوا ہے اپنی دکان پر،
لیکن ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں ہے وہ آدمی. تو یہ چیزیں بھی عبادت ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، بلکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. جمعہ کے دن اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، جلدی کرو. وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو، تجارت کلوز کر دو، بند کر دو، اور مسجد آ جاؤ. نماز جمعہ جب ادا کر لو، اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اب زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کرو. اب جاؤ زمین پہ پھیل کر کے اللہ کی روزی تم تلاش کرو، کوئی حرج کی بات تمہارے لیے نہیں ہے. اب تم روزی کماؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال کماؤ، ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم مال کماؤ، اور مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مال کو، یعنی وہ مال جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے، تمہاری زندگی اس کے بغیر استقامت کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے، ہاں، تو اس کو تم کسی بیوقوف کو نہ دو، مال اپنے پاس رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، جو مومن قوی اور مضبوط ہے وہ ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر ہے. اور مومن قوی میں مال کا بھی قوی، جسم کا بھی قوی داخل ہے، کہ مال سے بھی طاقتور ہو اور جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو، کیونکہ مالداری نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرے گا. ہاں، تو اسلام اس سے نہیں روکتا کہ آپ صرف عبادت کے لیے لگے رہیں، جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، ہاں، اور وہاں صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، دنیا داری کے کوئی معاملے، دنیا داری سے کوئی بھی مطلب آپ کا نہیں ہو. نہیں، رہبانیت اختیار کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور ان کے جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے. ظاہر ہے تکلیف کس کو پہنچے گی؟ جو لوگوں سے ملے گا، لوگوں سے اپنے معاملات کرے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، اس کو لوگوں کی جانب سے تکلیف پہنچے گی. لیکن ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک ریزرو ہے، اپنے گھر میں بند ہے، وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، کسی سے سلام کلام نہیں کرتا ہے، کسی سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن جو الذی خالط الناس، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور لوگوں کے تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے. دیکھیے اسلام کی تعلیمات کیسی ہے. رہبانیت اسلام کبھی نہیں سکھاتا. ہاں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. عبادت کے معاملے میں کہیں پر کوئی کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے، اور عبادت خالص اللہ رب العالمین کی ہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَمَّا يُشْرِكُونَ، ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، پاک ہے وہ ان تمام چیزوں سے جس کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. جن جن چیزوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ یہ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، پاک ہے، اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. اور حنفاء، حنیف کی جمع ہے، حنیف یعنی شرک سے مائل ہو کر کے، شرک سے الگ ہٹ کر کے، شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو ترک کر کے توحید کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. آئیے چند حدیثوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم،
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ غور سے سنیے، ان يعبدوه، کہ بندے اس کی عبادت کریں، ولا يشركوا به شيئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیے شیئا، شیئا جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اور نکرہ عموم کے لیے آیا ہے، نہ چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، نہ کسی درخت کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ پتھر کو، نہ ندی کو، نہ نالا کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مزار والے کو، نہ کسی مخلوق کو، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کہا ولا یشرکوا باللہ شیئا، ہے نا؟ اور اللہ رب العالمین کے اوپر بندوں کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، علمی معاملہ ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے جی معتزلہ، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور توحید کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے۔ اللہ کے اوپر واجب ہے۔ کہا یہ واجب کس نے کیا بھائی؟ تو کہا بندے نے واجب کیا۔ تو کہا بندہ جب اللہ پہ واجب کر سکتا ہے تو پھر گویا کہ بندہ اللہ کے برابر ہو گیا، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے معتزلہ۔ مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ وہ خالق کے اوپر کچھ واجب کرے؟ اور اٹھائیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، غور سے حدیث سنیے، کہا لوگوں سددوا، سددوا مانے تسدید سہم سے ہے، یعنی شکاری شکار کے اوپر جب نشانہ لگاتا ہے تو کس طرح سے لگاتا ہے جی؟ ایک دم تیر کو سیدھی کرتا ہے کہ کہیں نشانہ خطا نہ کر جائے، ایک دم زیرو ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں دائیں بائیں نہ چلا جائے، سانس روک لیتا ہے کہ کہیں ہاتھ کی کپ کپاہٹ اور ہاتھ میں تھر تھراہٹ اگر طاری ہو گئی تو شکار مس ہو جائے گا۔ کہا ایسا عمل کرو، سددو، اتنا درست عمل کرو۔ کہا اگر اتنا درست عمل نہیں کر سکتے ہو تو کہا قاربو، درستگی سے قریب تر عمل کرو۔ حدیث دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ لوگوں یہ جان لو کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اپنی عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھک لے گی اور اس کے سائے میں میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، آپ کا، ہم سب کے والدین کا، ہم سب کے رشتہ داروں کا بیڑا بھی اپنے رحمت کے سائے میں اسی طرح سے پار کروا دے، اور جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی آدمی اپنی عملوں کی بنیاد پہ نہیں جائے گا جنت میں۔ اور یہ معتزلہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے۔ تو بہت گھاٹے کا سودا ہوا۔ اگر یہی بات ہے کہ اللہ ہم کو اپنے عملوں کی بنیاد پہ جنت دے، قسم اللہ کی کوئی نہیں جا پائے گا جنت میں، کوئی نہیں جا پائے گا۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہوگی، اس کا فضل ہوگا کہ وہ اپنی عبادتوں، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ تعالیٰ کو کون پہچانتا تھا جی؟ کوئی پہچانتا تھا؟ کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی پیارے مصطفیٰ جب اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ تیرے لیے آسمان بھر تعریف ہو، اے اللہ تیرے لیے زمین بھر تعریف ہو، اے اللہ اس کے علاوہ تو جتنا چاہے اتنی تیری تعریف ہو، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جس طرح تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، ہماری زبان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ویسی تیری تعریف بیان کر سکیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم ایسی عبادت کر سکیں کہ ہم جنت کے مستحق ہوں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، اس کی مہربانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم کو جنت نصیب کر دے گا۔ اور یہی امید لگا کر کے رکھنی چاہیے، یہی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راسخ کیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی
अन्हो जैसा आदमी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उमर आप जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान अपना रास्ता बदल देता है, कहा था कि इस उम्मत के दरमियान और फितनों के दरमियान एक दीवार है, वो दीवार हजरत उमर इब्न खत्ताब की दीवार है। वो कहा करते थे कि उमर की नेकी और उमर के गुनाह ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी के बारे में सवाल करे न गुनाह के बारे में सवाल करे, तो समझो कि उमर कामयाब हो गया। इतराहट नहीं आनी चाहिए। आज मामला यह है कि हम लोग इबादतें कम करते हैं, इतराते ज्यादा हैं। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जुहद का तकब्बुर ये रब्बुल आलमीन को कभी पसंद नहीं है। ये इबलीस ने किया था और गुमराह हुआ, और हर जमाने में इबलीस के ऐसे शागिर्द होते हैं जो इस तरह की बुराइयों के अंदर मुलविस होते हैं। बहरहाल इल्मी एक गुफ्तगू थी जिसका हमने तस्करा आपके सामने कर दिया। बातें आती रहेंगी और मजीद वजाहत आपके सामने की जाती रहेगी। तो पता ये चला जी कि अगर कोई आदमी हदीस मुआज से ये बात हमें और आपको समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक उसके बंदों के ऊपर यह है कि उसी की इबादत करें और वला युशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराएं। तो क्या निकला नतीजा इसका? जो आदमी इबादत के किस्मों में से, गौर से सुनिएगा, इबादत के किस्मों में से किसी एक किस्म को, अगरचे वो छोटा से छोटा मामला ही क्यों ना हो, अगर उसको गैरुल्लाह के लिए फेरता है तो वो क्या हो जाएगा? मुशरिक हो जाएगा। फकद अशरक, वो आदमी मुशरिक हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने उसी के बारे में कहा व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, तुम इसमें अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारो। यहां भी देखिए अहदा नकरा है, किसी को भी न पुकारो, न किसी वली को, न बुजुर्ग को, न पीर को, न मुर्शिद को, न फकीर को, न जिन को, न फरिश्ते को, न शजर को, न हजर को, न दरख्त को, न पत्थर को, किसी को भी न पुकारो। अब यहाँ एक सवाल है, कोई आदमी ये पूछ सकता है आप लोगों में से कि अल्लाह ने कहा वन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह के लिए है, तो ठीक है, हम मस्जिद में कहाँ कर पुकारते हैं? मस्जिद में तो हम अल्लाह ही को पुकारते हैं। हम तो मजार पे पुकारते हैं बुजुर्ग को, खानकाह में जाकर के पुकारते हैं किसी वली को, वो तो मस्जिद नहीं है। फिर उसका जवाब क्या होगा? उलमा कहते हैं मस्जिद तीन मानों में है, गौर से इसको समझिएगा। मस्जिद और ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हो सकता है इम्तिहान में आपके सामने सवालात में आए। हाँ, तो कहा कि मस्जिद तीन मानों के अंदर मुस्तअमल है। एक माना तो वो मस्जिद है जो मस्जिदें हैं मुसलमानों की, जिसमें जाकर के वो नमाज अदा करते हैं, जो मुसलमानों की पहचान है, उनकी शिआर है मुसलमानों की, जो 5 वक्त के बाजमात नमाजों की अदायगी के लिए हर बस्ती वाले तामीर करते हैं, जो उनकी पहचान है। जहां से अजान होती है वो मस्जिद है, सजदा करने की जगह। और इसी तरीके से मस्जिद आज़ाए सुजूद को भी कहते हैं, यानी जिस्म के वो आज़ा जिसके जरिए से इंसान सजदा करता है, उसको भी मस्जिद कहते हैं। और पूरी की पूरी जमीन भी मस्जिद है जी, पूरी रूए जमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद को, जमीन को हमारे लिए क्या किया है? मस्जिद बना दिया है और पाकी हासिल करने का जरिया बना दिया है। फ़अय्युमा रजुलिन, तुम में का कोई भी आदमी अदरकतहु सलात, जहां कहीं भी हो नमाज उसको पाले, यानी नमाज का वक्त हो जाए, फलियुसल्ली, उसे चाहिए कि वो नमाज पढ़ ले। वो कुछ मकामात हैं, कूड़ा करकट फेंकने की जगह, नापाक जगह या हम्माम, इन जैसे मकामात के ऊपर आदमी इबादत नहीं करेगा। उसके अलावा पाक साफ जमीन जहां कहीं भी है इबादत वहां कर सकता है। वो अल्लाह की जमीन है। हाँ, अगर किसी की मिल्कियत है तो उससे इजाजत ले ले, और अगर किसी की मिल्कियत नहीं है, यूं ही जमीन है और रास्ते में जा रहा है, सफर में जा रहा है, सहरा में जा रहा है, गाड़ी खड़ी किया और नमाज अदा कर लिया। फ़अय्युमा रजुलिन, यानी बताने का ये मकसद कि गुज़श्ता उम्मतों के लिए ये शर्त, ये मामला शर्त था कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो वो कहीं बाहर नमाज नहीं अदा कर सकते थे जब तक वो अपने इबादत खाने में हाजिर ना हो जाते।
اللہ نے اس امت کے اوپر مہربانی کی اور کہا کہ بحالت مجبوری اگر تم باہر ہو اور مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو جہاں کہیں تم کو موقع ملتا ہے وہاں تم نماز ادا کر لو. اس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ شرک کے تعلق سے گفتگو تھی. شیخ الاسلام نے اس کے بعد ایک لفظ کا تذکرہ کیا. دیکھیے کہتے ہیں وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی شرک میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. کَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ، جیسا کہ لوگ یا کوئی جنات کے لیے ذبح کرتا ہے یا کوئی کس کے لیے، کسی قبر کے لیے ذبح کرتا ہے. اب یہاں پر ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں لے کر جائیں گے، ہے نا، تھوڑی سی تفصیل میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا جی کہ اس میں ہر آدمی ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے. ہر آدمی اس کو بہت چھوٹا لوگ سمجھتے ہیں. تو ذرا ہم لوگ اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب ظاہر ہے شیخ الاسلام نے بہت سارے شرک کے مظاہر ہیں لیکن صرف ذبح کا تذکرہ کیا، کیونکہ شیطان کی زیادہ کوشش اس راستے سے ہوتی ہے، اور خاص کر کے خواتین میں. بچہ بیمار ہے کہ فلاں کے نام سے ایک جانور ذبح کر کے، ایک بکرا ذبح کر کے تقسیم کر دو، فلاں کے نام سے ایک ذبح کر کے تقسیم کر دو. اس طرح سے لوگ بتاتے رہتے ہیں، یا ذبح کر کے فلاں جگہ پہ اس کا گوشت ڈال دو، ادھر سے کوئی گزرے گا تو اس کو وہ بیماری لگ جائے گی، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. بیٹا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی چیز ہے. پہلے تو ایمان ختم ہو گیا تمہارا، پہلے تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تمہارے عمل ضائع اور برباد ہو. یہ انسان کو سوچنا چاہیے، اس کو انسان سمجھے. یہ شیطان کے مکر ہیں، اس کے چال ہیں، اس کے فریب ہے، اس کے اندر گرفتار نہ ہو. ذبح کہتے کس کو ہے جی؟ ذبح یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. ذبح کرنا جانوروں کو اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے ذبح کرنا. اور ذبح کے اندر نا دو طرح کی عبادتیں پائی جاتی ہیں. غور سے سمجھیے گا، خوب علمی بات گفتگو کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں. اس میں ایک عبادت ہے تقرب، یعنی ذبح کر کے آدمی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے. جیسے بقرعید میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں، ذبح کرتے ہیں ہم جانوروں کو، اپنا قیمتی مال لگا کر کے جانور خرید کر لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتے ہیں. اس لیے ذبح کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اگر کوئی آدمی گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتا ہو یا دکھلانے کے لیے لوگوں کو ذبح کرتا ہو کہ دیکھو فلاں صاحب 5 لاکھ کا بکرا ذبح کرتے ہیں، فلاں صاحب نے تو 50 لاکھ میں اپنا بکرا لیا ہوا ہے، جیسا کہ کمپٹیشن کا دور ہے آج کل، تو اس کی عبادت ناقابل قبول ہوگی. آپ سن چکے ہیں انما الاعمال بالنیات. ریاکار اگر ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. ہاں، تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے تو وہ عبادت قابل قبول ہے. تو ذبح کے اندر دو عبادت ہے. پہلی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے ذبح کرنے والا. اور عبادت کی دوسری قسم جو ذبح کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ استعانت ہے، مدد. مدد کیوں؟ ذبح کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ میں با جو ہے، لفظ با، بسم اللہ، یہ کس لیے ہے؟ استعانت کے لیے. یعنی ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ سے استعانت چاہ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں. تو دو چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ تقرب اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور دوسری چیز یہ مطلوب ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں. ذبح کے اندر یہ دو طرح کی عبادتیں ہیں. اس کو کہیے آپ عبادت التقرب، عبادت الاستعانہ، یہ دو کہہ سکتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ وہ دو عبادتوں کا نام بتائیے جو ذبح کے اندر پائی جاتی ہے، تو کہیے گا نمبر 1 عبادت التقرب، نمبر 2 عبادت الاستعانہ. عبادت التقرب کا تعلق جو ہے نا
وہ ذبح کرنے والے کے نیت سے تعلق رکھتا ہے، نیت سے تعلق رکھتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے. جیسی اس کی نیت ہوگی ویسے اس کا معاملہ ہوگا. اب کوئی آدمی بکرا لے کر آیا، دکھانے کے لیے لے کر آیا، ہاں، بکرا لایا یا مرغی لایا یا مکھی ہی کو ذبح کیا، ابھی بات آئے گی آپ کے سامنے، تقرب اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کی تقرب کی بات ہوئی اور یہ عبادت ہوئی، عبادت تقرب. لیکن اگر کوئی آدمی کسی اونٹ کو ذبح کرے، کسی بکری کو ذبح کرے، کسی مرغی کو یا کسی مکھی ہی کو کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، جیسے کسی قبر والے کی تقرب لے یا کسی نیک آدمی پیر اور بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے جانور ذبح کرے، یا کسی بادشاہ کے سامنے جانور ذبح کرے، یا کسی اور کے سامنے جانور ذبح کرے، یا کوئی کہہ دے کہ میاں نیا گھر بنائے ہو اور نئے نئے گھر میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پڑتی جو زمین ہوتی ہے، آج کل ایسا سکھاتے ہیں لوگ، ہاں نیا گھر بنائے ہیں تو نئے گھر میں تو کھلا ہوا تھا زمین، اب پتہ نہیں زمین کھلی ہوئی تھی آپ کی، اب پتہ نہیں اس میں کوئی جن رہتا ہو، کوئی کچھ رہتا ہو، آپ اس میں بنائے ہیں گھر تو آپ کو تو چین سے وہ رہنے نہیں دے گا. اس طرح سکھا دیا دل کے اندر. اور اگر کوئی مضبوط دل والا ہوا گیا، اب کھٹکا لگ گیا دل میں، ہاں ارے جب سے آئے ہیں مولانا دیکھیے نا بچی ہماری بیمار رہتی ہے، گھر جب سے چینج کیا ہے بچی بیمار ہے، گھر جب سے چینج کیا ہے بچہ بیمار ہے، گھر جب سے چینج کیا ہم خود بیمار ہیں، ہماری اہلیہ بیمار ہے، فلاں بیمار ہے. ڈال دیا اس نے، بیج بو دیا آپ کے دل میں، اب وہ چل رہا ہے. پھر علاج کیا ہے؟ تو کہا دیکھو وہاں جو شیطان ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا گھر کے چوکھٹ کے اوپر. کر دیا جانور ذبح. کیا ہوا جی؟ شرک ہوا، شرک اکبر ہوا، دائرے اسلام سے وہ آدمی خارج ہو گیا، نکل گیا. اگرچہ لوگ دعوت کے نام پہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم شکرانے پہ کر رہے ہیں، ابھی تفصیلی گفتگو اس کی آپ کے سامنے آئے گی اور ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے علماء کے اقوال اور دلائل کے ساتھ کریں گے. توحید کہتے اس کو ہے جی، ابھی اب ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کی تمام عبادتوں کو خاص کر دیا جائے، اور اس کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ذبح بھی ہے، اور یہ بہت عظیم عبادت ہے. اس کو اگر کوئی بندہ غیر اللہ کے لیے پھیر دیتا ہے تو یہ شرک ہے، چاہے وہ قبر کی تقرب کے لیے ہو، چاہے صاحب قبر کی تقرب کے لیے ہو، کسی نیک آدمی کے تقرب اور اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو ایسا کرنا یہ سب کے سب شرک اکبر ہے. اس لیے کہ اس نے کیا کیا؟ وہ عبادت جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جانی چاہیے تھی اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے کر دیا. اسی طرح سے کوئی کسی کی تعظیم میں اگر جانور ذبح کرے، کوئی بادشاہ آ رہا ہے اس کی تعظیم میں اس کے سامنے جانور ذبح کیا، ہاں اس کی تعظیم میں، اور اسی طرح سے امیر کے اس کی تعظیم میں جانور ذبح کیا، یہ بھی شرک اکبر ہے. اس لیے کہ تعظیم یہ تقرب کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. ہم جانور اللہ کے لیے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کا تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ہے. اگر یہی تعظیم کسی پیر کے لیے ہو، کسی مرشد کے لیے ہو، کسی فقیر کے لیے ہو، کسی اور کے لیے ہو، تو یہ بھی شرک ہے نا. تقرب ذبح کے ذریعے سے کسی کا تقرب حاصل کرنا یہ اس کی تعظیم کے اندر داخل ہے، اور اس طرح کا تعظیم جو ہے وہ شرک اکبر ہے. اسی طرح سے زمانہ جاہلیت میں اور آج کل کے زمانے میں بھی لوگ جی اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ایئرپورٹ پہ لے جا کر کے، جہاں اس کی ہیلی کاپٹر اتر رہی ہے وہاں پہ جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے گا کوئی بڑا نیتا آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، ان جانوروں کو وہ لوگ لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں. اور یہ خوشی کا اظہار اگر کرنا ہوتا ہے تب بھی یہ کیا ہے؟ تب بھی ایک عمل حرام ہے، عمل حرام ہے یہ. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر کرنا نہیں ہے. اور عقر کا معنی کیا ہے؟ عقر کا معنی یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جانوروں کو زخم لگایا جائے اور ان کو ذبح کیا جائے، بادشاہوں کے سامنے ذبح کیا جائے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دیکھیے گا میت کو قبر میں اتار دینے کے بعد، دفن کرنے کے بعد وہاں پر جانور کو ذبح کرتے ہیں.
یہ کرنا بھی حرام ہے. حدیث اس کی لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر کرنا یہ حرام ہے. وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جانوروں کو قبروں کے پاس لے جا کر کے ذبح کیا کرتے تھے، قبروں کے پاس لے جا کر کے جاہلیت میں ذبح کیا کرتے تھے. اور جب وہ کسی مردے کو دفن کرتے تو اس کے قبر کے پاس جا کر کے کسی بکری کو یا کسی جانور کو ذبح کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ نے کہا لا عقر فی الاسلام، یعنی اس طرح کے کام کرنا اسلامی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے قبر کے پاس جا کر کے اس کے قبر کے سامنے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، چاہے اس کے دفن سے پہلے کیا جائے یا دفن کے بعد کیا جائے یا اللہ رب العالمین کے صدقہ کے لیے کیا جائے. کچھ لوگ قبر پہ ذبح کر کے کہتے ہیں کہ ذبح اس وجہ سے کیا ہے کہ غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں ہم تقسیم کریں گے. تو بھائی آپ یہاں کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کہیں بھی ذبح کر دیتے پوری دنیا میں، اور غریبوں کو، مسکینوں کو لے جا کے کھلا دیتے. یہ جو آپ خاص کر رہے ہیں کہ ہم قبر میں اور قبرستان میں آ کر کے ذبح کریں گے یا مزار میں آ کر کے ذبح کریں گے، یہی تو شرک ہے. اسی سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ہاں جی، کسی کے گھر میں مہمان آیا مثال کے طور پر، اور اس نے مہمان کے لیے اس کو گوشت کھلانے کے لیے جانور ذبح کیا، مرغی ذبح کی یا کوئی بکرا ذبح کیا، اور اس میں اللہ کا تقرب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں ہے، بس گوشت کھانے کے لیے، خود اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے، اسی لیے اس نے جانور ذبح کیا. تو یہ ایسا کرنا اور مہمان کو کھلانا، یہ جانور ذبح کیا، ایسا کرنا مباح ہے جی، کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں بھی اللہ کا تقرب کی نیت وہ کر لے کہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں چونکہ مہمان کی کا دیکھ ریکھ کرنا، مہمان کا خیال رکھنا، یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تو حضرت ابراہیم نکل کر گئے اور ایک بچڑا ذبح کر کے لا کر کے حضرت ابراہیم نے مہمانوں کے سامنے پیش کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نیت وہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اور یہ عمل مستحب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور عام دنوں میں اگر کوئی آدمی کوئی مرغی ذبح کرے، کوئی بکری ذبح کرے تاکہ وہ خود اس کا گوشت کھائے یا اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو گوشت کھلائے، اور اس سے آدمی یہ نیت رکھے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں گے، ہاں، اور ہم خود کھائیں گے، تو اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اگر اس میں تم اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نیت رکھتے ہو، یہ نیت ہے تمہاری کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اجرت علیہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے اوپر اجر سے نوازے گا، اجر سے نوازے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک حتی ما تضع فی فی امرأتک، آدمی اگر اپنی اہل و عیال کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ خود کھائے گا یا اپنے مہمانوں کو کھلائے گا، عادتاً ایسا کرتا ہے، تقرب نہیں ہے، تو یہ مباح چیز ہے. اور اگر کوئی آدمی تقرب کی نیت کر لیتا ہے، اللہ کی رضامندی نیت کر لیتا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اس کو ثواب حاصل ہوگا. اب کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بعض مسلمانوں کے یہاں یہ عمل پایا جاتا ہے کہ لوگ جانور کو اپنے نئے تعمیر شدہ مکان کے چوکھٹ کے سامنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ذبح کرتے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ذبح کرتے ہیں. اس عمل کا کیا حکم ہے؟ یعنی بعض لوگ جب اپنا گھر بناتے ہیں اور جب گھر بن کر کے تعمیر ہو کر کے مکمل ہو جاتا ہے تو کسی جانور کو لا کر کے، بکری کو لا کر کے یا کسی بکری کو لا کر کے وہ کیا کرتے ہیں، اس گھر کے چوکھٹ کے اوپر رکھ کر دیتے ہیں، اور اس کا خون لے کر کے اس کے دروازے پہ لگا دیا، ہاں، کبھی کسی دیوار پہ لگا دیا، یا انٹرنس کا جو گیٹ ہے اس گیٹ کے اوپر لے جا کر کے پنجہ لگا دیا، خون سے ہاتھ کو لت پت کیا پنجے کو اور لے جا کر کے دیوار پہ چھاپ دیا. ہاں، ایسا کرنا کیا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اگر وہ آدمی یہ عمل اس وجہ سے کر رہا ہے کہ جن اور جنات کا بسیرا جو اس پڑتی زمین کے اوپر تھا، وہ جن اور جنات راضی ہو کر کے اس کو ہم بلی دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، وہ راضی ہو کر کے یہاں سے بھاگ جائیں، تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟
شرک ہے، شرک اکبر ہے. گویا آپ نے جن کو خوش کرنے کے لیے، جنات کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا، شرک اکبر ہے. اور اگر اس نے یہ قصد کیا ہے کہ ہم جن کی رضامندی حاصل کریں، اس کو اپنے فیور میں کر لیں کہ وہ ہم کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم کو دقت میں نہ ڈالے، تو وہ ہم کو کوئی مصیبت اور پریشانی میں نہ گرفتار کرے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر جو ہے یہ اس سے پہلے یہاں جن رہتا تھا، کیا رہتا تھا. اب جب جاتے ہیں لوگ اپنی مصیبتوں کو لے کر کے، تو کہا کہ زمین تھی، کہاں زمین تھی، وہاں پہ ایک درخت بھی تھا، کیا کہاں درخت. کیا کیا آپ نے درخت کا؟ ظاہر ہے گھر بنایا تو درخت کو کاٹیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ کاٹ دیا درخت کو. کہاں کاٹ دیا؟ ارے اسی پہ تو تھا سب بسا ہوا. وہی لوگ تو ناراض ہے، آپ کے بیٹے کو تنگ کر رہا، بیٹی کو تنگ کر رہا، بیوی کو تنگ کر رہا، فلاں کو تنگ کر رہا. اب ہو گیا، یہیں سے شروع ہو گیا اس کا کاروبار. ہر زمین میں درخت ہوتا ہے، تو کیا انسان اس کو نہ کاٹے، اس پہ نہ بسے؟ اب کیا اس کا علاج نہیں ہے؟ کیا جانور ذبح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہوگی تو وہاں نہیں، لیکن سورہ بقرہ پڑھنا بہت بھاری ہے. کہاں آج کل قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے؟ ہاں اس کو کہیے 10,000 روپے کا ایک بکرا خرید کے لا کے ذبح کر دو، شرک کر لو، جہنم میں جانے کا راستہ اپنے لیے اختیار کر لو، آدمی دونوں ہاتھ سے تیار ہو جائے گا. لیکن کہیے کہ سورہ بقرہ ڈیلی پڑھو نا جی گھر میں، مولوی صاحب کہاں فرصت ہے اتنا ہم سورہ بقرہ پڑھتے بیٹھیں گے. کوئی اور آسان نسخہ بتائیے، موبائل میں لگا دیں، ہاں اسپیکر خرید کر کے چلے گا. بتائیے، یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہے نا جی. آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، اور موبائل میں اس کو لگایا ہوا ہے. کیا یہ قرآن جنات بھگانے کے لیے نازل ہوا ہے؟ آپ کے گھر کے حفاظت کے لیے صرف نازل ہوا ہے کہ سن کر کے اس کو عمل کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہوا ہے؟ تو اس طرح سے بھی معاملات لوگ آج کل کیا کرتے ہیں. پہلے لا کر کے قرآن لا کر کے رکھ دے گا گھر میں، پہلے. ارے میرے بھائی، سب سے زیادہ قرآن کہاں رہتی ہے؟ بولیے. چلیے آپ لوگ تو بول نہیں سکتے. سب سے زیادہ قرآن اگر کہیں ہے تو مسجد میں ہے یا نہیں؟ مسجد میں ہے سب سے زیادہ قرآن. قرآن سب سے زیادہ لوگ لے جا کر کے مسجدوں میں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر ایک خاص شیطان ہے. اگر صرف قرآن رکھ دینے سے شیطان بھاگ جاتا تو نماز کے اندر آ جاتا ہے، صفوں کے درمیان گھس جاتا ہے، آدمی کے دل کے اندر گھس کر کے بلا دیتا ہے کہ نماز 1 رکعت پڑھا ہے کہ 3 رکعت پڑھا ہے کہ 4 رکعت پڑھا ہے. اب کیا کس بھول بھلیا میں ہے، کس کھیل تماشے میں پڑ گئے کہ وہاں لے جا کے قرآن رکھ دیں گے تو نہیں آئے. دکان پہ لے جا کے چھوٹا قرآن کا نسخہ لے جا کر کے رکھ دیا، خیر اس سے ہوگا. ارے بھائی پڑھو قرآن، اس لیے قرآن نازل ہوا ہے، پڑھنے کے لیے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے. تب معاملہ ہوگا. اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اس میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو، حرام چھو، حلال کو کرو، تب برکت آئے گی. خالی قرآن رکھ دینے سے برکت آ جائے گی؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب حافظوں کو کبھی تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جن کے سینے میں پورا کا پورا قرآن محفوظ ہے. یعنی کس طرح سے لوگ خرافات میں علم کی کمی کی وجہ سے مبتلا ہو گئے، اس کا آپ اندازہ لگائیے. اصل دین کو بھول گئے لوگ، اصل دین کو بھول گئے. یہ اندراس شریعت کا زمانہ ہے. بدعتیں اصل شریعت سمجھ لی گئی، اور شریعت کے اوپر عمل کرنا لوگوں نے اپنے لیے مشکل اور دشوار سمجھ لیا، جبکہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرنا اللہ نے ان کے لیے آسان کیا تھا. کہتے ہیں بعض لوگ کے گھر جو ہوتے ہیں خالی ہیں تو جناتوں کا اڈا اور بسیرا ہو جاتا ہے. جب گھر میں داخل ہو تو یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے تم کیا کرو، جب وہاں داخل ہو تو ایک ذبیحہ ذبح کر دو تاکہ وہ جنات تم سے راضی ہو جائیں، اور وہ ذبیحہ گھر کے چوکھٹ کے اوپر ذبح کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے، تم کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ شرک اکبر ہے والعیاذ باللہ، اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس لیے کہ بندے نے جنات کی تقرب حاصل کرنی چاہیے اس ذبیحہ کے اس جانور کو ذبح کر کے، جانور کو ذبح کر کے. چلیے ایک تو یہ معاملہ ہوا. لیکن اگر کہے کہ دیکھو ہم اس کی خوشنودی نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے،
کہ جانور ہم چوکھٹ پہ لا کر کے ذبح کر رہے ہیں. بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے سبب میں سے ایک سبب ہے. دولہا نکلتا ہے نا گھر سے, دلہن نکلتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر وارتے ہیں نہیں کہ مرغی, کوئی مرغی پکڑ کے وارتا ہے, کوئی کچھ پکڑ کے, کوئی پیسے پکڑ کے وارتا. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے, اس کو بلا سے, مصیبت سے, پریشانی سے محفوظ رکھے گا. ایسا کرنا شرک اصغر ہے, ایسا کرنا شرک اصغر ہے, کیونکہ وہ اس کو سبب سمجھ رہا ہے. اور شرک اکبر اور شرک اصغر کا یہی انتر اور فرق ہے جی, کہ شرک اصغر جو ہوگا نا وہ شرک اکبر تک پہنچانے کا سبب ہوگا یا اس کا ذریعہ ہوگا. یہی کرائٹیریا علماء نے متعین کیا ہے. لیکن کچھ آدمی یہ کہے کہ میاں دیکھو, آپ لوگ صرف نگیٹو پہلو سوچتے ہو, پوزیٹو کیوں نہیں سوچتے ہو بھائی, مثبت کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اللہ نے مجھ غریب کو ایک مکان سے نوازا ہے, ہم بنا سکتے تھے بغیر اللہ کی توفیق کے؟ کیسے کیسے کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا, اینٹ اینٹ جوڑ کر کے ہم نے اپنی یہ مکان تعمیر کر لیا ہے. تو اللہ کی رضامندی کے لیے, اس کے شکرانے کو ادا کرنے کے لیے ایک جانور اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں. کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ, لیکن اس جانور کو گھر کی چوکھٹ پہ ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ گھر کے چوکھٹ پہ ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اسی وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 دن پہلے کر دیجئے, 2 دن بعد کر دیجئے. نہیں, آج ہم جائیں گے اور کہتے ہیں جب تک جانور ہوا, ذبح نہیں ہوا, ادھر قدم مت رکھنا اندر. گریہ پرویش جس کو کہتے ہیں, اندر قدم مت رکھنا, یہ سکھاتے ہیں. یہ سارے کے ساری چیز ہم کہیں گے کہ ایسا کرنا حرام ہے, ایسا کرنا حرام ہے. ہاں تم چاہتے ہو تو کچھ دن بعد جاؤ, دعوت کرو, جانور ذبح کرو کہیں اور, چوکھٹ پہ نہیں. کیونکہ مقامات کا اثر ہوتا ہے جی. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل فیہا عید من اعیاد المشرکین, کیا بوانا میں مشرکین کے عیدوں میں سے کوئی عید یا تہوار کا جماوڑا وہاں پہ ہوتا تھا کیا؟ کوئی میلہ اولا لگتا تھا کیا؟ اس نے کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے تو کرو. پتا چلا کہ اگر وہاں کوئی میلہ ہوتا, کچھ ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منع کر دیتے کہ وہاں جانور ذبح مت کرو, مت کرو. اور جب جان رہے ہیں کہ مشرکین اس طرح کا عمل کیا کرتے ہیں, تو اس عمل میں آپ کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اور کیا ضرورت ہے اسی وقت آپ شکرانہ ادا کریں؟ آپ شکرانہ خود ادا کر لیں, سجدہ شکر ادا کر لیں اللہ رب العالمین کے لیے. اور شکرانہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگی کہ آپ اطاعت و فرما برداری میں آ جائیں, اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. ذبح کے تعلق سے اور بھی چیزیں ہیں. کوئی آدمی ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ لے, ہاں, غیر اللہ کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کرے, جیسے لوگ 11ویں میں, کوئی 12ویں میں, کوئی رجب میں, کوئی فلاں میں, کوئی فلاں میں ذبح کرتا ہے. ان کے کیا احکامات ہیں انشاءاللہ پھر ہم آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.